بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ماہ مبارک اور شب قدر ہمارے درمیان سے گزر گئی۔ آج ہم تقریباً 23 کا دن ختم ہونے کو ہے اور ہمارے درمیان میں اب 6 یا 7 دن باقی رہ گئے۔ ماہ مبارک کے 3 حصے ہیں: توبہ، مغفرہ اور آخری حصہ ہے عتق من النار۔ یعنی اللہ نے اس ماہ مبارک میں پہلا حصہ توبہ کا رکھا کہ انسان میری بارگاہ میں آ جا، میرے دسترخوان پر آ جا، اور جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، اپنے سال بھر میں جو غلطیاں کی ہیں، میرے دسترخوان پر آنے کے بعد میں میری رحمتوں میں شامل ہو جا، اور تمام کے تمام معافی جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں دل سے مانگ لے، تو پھر اس کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ دوسرے، مغفرت کے پہلے انسان توبہ کرے، پھر اللہ کا وہ انعام ہمیں ملتا ہے جس میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ دوسرا عشرہ جو ہوتا ہے، پہلا عشرہ توبہ، دوسرا مغفرہ، اور تیسرا جو ہے عتق من النار، یعنی اللہ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور تقریباً اس کے 3 دن ختم ہو چکے ہیں اور چوتھا دن ہمارا آنے والا ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نہ جانے کتنے لوگوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے اللہ سے مثلاً پشیمان ہونے کے بعد اپنی غلطیوں پر نادم ہونے کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں اس ماہ مبارک پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں صدق سے توبۃ النصوح۔ ہمارے یہاں توبہ کا جو ہے مزاج الگ ہے۔ توبہ جو ہے ہم کسی چیز سے جب کرتے ہیں تو بس وقتی طور سے کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس توبہ کو ہم بھول جاتے ہیں، جس کو ہم نے بارہا اپنی زندگی میں آزمایا ہے۔ ہم دوسرے کو کیا کریں کہ ہمارے پاس جب کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور گڑ گڑانے کے بعد دعا کرتے ہیں، بس پروردگار آج بخش دے، اس کے بعد جو ہے یہ کام نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہ مشکلات ہماری گزر جاتی ہے، وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو انسان پھر ایسی ہو جاتا ہے جیسے کوئی وعدہ اس نے کسی ایسی عام انسان چلتے پھرتے انسان سے کر لیا۔ جبکہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بڑے آدمی سے وعدہ کرتا ہے تو پھر اس کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے بہت شرم۔ مثلاً ایک انسان ہے جو چلتا پھرتا ایسے ہی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اگر کوئی انسان اس سے وعدہ کرے تو اس کی وعدے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسے معزز شخصیت سے وعدہ کر لے جو گاؤں کی، شہر کی، بستی کی، ضلع کی جو ہے معزز شخصیت، تو اس کے سامنے اگر کوئی وعدہ کر لے تو پھر انسان اس وعدے سے مکرتا ہوا، اس وعدے کو جو ہے توڑتا ہوا اچھا محسوس نہیں کرتا، اور اگر وہ وعدے کو توڑتا ہے تو پھر پورے معاشرے میں، پورے ماحول میں جو ہے اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور وہ سامنے نہیں آتا۔ کیا جانے کہ اللہ کی ہمارے نظروں میں اتنی بھی قدر و قیمت نہیں ہے کہ جس وقت ہم پر آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب ہم جو ہے پریشانی میں گرتے ہیں اور پروردگار کی بارگاہ میں ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہم نے جو یہ غلطی کی ہے اب آئندہ انجام نہیں دیں گے، مگر چند دن گزرنے کے بعد جب ہمارا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم بالکل بھول گئے اور ہم نے کسی سے وعدہ رکھے ہو، پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر میں اللہ کی اہمیت اس انسان سے بھی زیادہ کم ہے جس انسان کو ہم اپنا معزز سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا انسان کی، میں نے بتلایا کہ کامیاب زندگی کے لیے مولا کائنات نے بھی، کامیاب زندگی کے رسول اسلام نے بھی، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، اور قرآن مجید نے بھی جو نسخے ہمیں بتلائے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو پھر اس کی زندگی کامیاب یہاں بھی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح لے کے جو ہے مسجد میں بیٹھ جائے یہ کامیاب زندگی ہے۔ بہت سے سمجھتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے نماز پڑھتے ہیں یہ کامیاب زندگی ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھے اور شام سے مثلاً مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے، یہ کامیاب زندگی ہے۔ یہ کامیاب زندگی نہیں، یہ کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی اطاعت بھی کرتے رہے اور مخلوق کو جو ہے فائدہ بھی۔
ورنہ ایک انسان ہے جو وادی میں جو ہے، جیسے کہ صاحب اصول کافی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور دیگر علماء نے بھی، کہ ایک انسان جو ہے ایک وادی میں مثلا ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہے، عبادت پہ عبادت، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ نہانے کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، اور وہ صرف عبادت ہی عبادت میں مشغول ہے۔ ایک دن فرشتے نے دیکھا، جب فرشتے بھی فرشتے ہی ہیں، فرشتے نے دیکھا تو وہ فرشتے نے کہا پروردگار اس کا ثواب تو اتنا جمع ہو گیا ہوگا کہ اب اس کے تیرے یہاں تیری قدرت میں یہ تو رات دن ہے بیچارہ، نہ بیوی نہ بچے نہ کھانا نہ پینا، یہ تو بس پیٹ تھوڑا بہت کھا لیتا ہے تاکہ تیری عبادت کر سکے، اور ایسے کھانے پینے کی کوئی فکر تو ہے نہیں، اور یہ جنگلوں میں ہے، لہٰذا اس کا ثواب کیا ہے ہمیں دکھا۔ اب جب پروردگار عالم نے اس فرشتے سے کہا کہ اچھا اس کا فرشتے تم ثواب دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے اس کا امتحان کرو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو کسی کی عبادت کرنے پہ نہ جائیے، کوئی سجدے بہت زیادہ کر رہا ہے، رکوع بہت زیادہ کر رہا ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھا ہے، یہ دیکھیے کہ اس کو پروردگار کی معرفت کتنی ہے۔ اگر معرفت پروردگار ہے تو پھر ایک سجدہ بھی ہو تو وہی کافی ہے، اور اگر معرفت پروردگار نہیں ہے تو پھر اگر پوری زندگی سجدہ کرے تو اس کا حال وہی ہے جیسے ہی ثابت کم ہو۔ ایک مرتبہ اللہ نے اس فرشتے سے فرمایا کہ جاؤ، تم جاؤ، جانے کے بعد میں اس فرشتے سے اس انسان سے معلوم کرو کہ تمہاری کوئی تمنا، تمہاری کوئی آرزو، تم کچھ چاہتے ہو، اس جنگل میں تم جو یہاں عبادت کر رہے ہو تمہیں اس میں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال فرشتہ آیا اور آنے کے بعد میں اس کے پاس بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں اس نے کہا بھائی تم یہاں پر عبادت کرتے ہو، تم یہاں پر رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی آرزو کوئی تمنا، اس جنگل کو تم نے کیسا پایا، کیسا لگتا ہے تمہیں؟ کہا سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کاش میرے پروردگار کے پاس ایک گدھا ہوتا اور وہ یہاں پر بھیج دیتا اور وہ اس گھاس کو جو یہاں پر اگا ہوا ہے کھا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ گھاس برباد جا رہا ہے، لہٰذا اب جیسے ہی فرشتے نے یہ بات سنی فوراً ہی وہاں سے چلا، اور چلنے کے بعد پروردگار سے عرض کی، پروردگار نے سمجھ گیا تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، اس کو تو تیری معرفت ہی نہیں ہے، تو یہ بس یہ عبادت کر رہا ہے، تو لہٰذا عبادت کافی نہیں ہے بلکہ معرفت پروردگار ہونا۔ ہم اللہ کو مشورہ دینے والے ہیں کون کہ بارش کب برسا اور بارش کب نہ برسا، گھٹا کب آنی ہے اور کب نہیں آنی ہے، کب جو ہے مثلاً قحط پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا ہے، کب جو ہے، تو لہٰذا یہ انسان اگر اسے مشورہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، اللہ کی قدرت کی جھلکیاں نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کو اگر پہچانتے ہوتے تو پھر وہ اللہ کو مشورہ نہ دیتے۔ کوئی ہمارا پڑوسی ہمارا مشورہ نہ سنے لیکن ہم اللہ کو مشورہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی جب انسان اپنی کامیاب زندگی یہ سمجھنے لگے کہ وہی ہے جو میں کر رہا ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ ان لوگوں کا ہوا۔ لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک مطلب جناب موسیٰ علیہ السلام سے قوم آ کے شکایت کرتی ہے، موسیٰ اگر تمہارا پروردگار اعلیٰ ہماری مان لے تو ہمارے پاس تو بہت زور و جوار ہو جائے، بہت زیادہ مال و دولت ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ایسے کہ جب ہم کہیں بارش ہو، جب ہم نہ کہیں بارش نہ ہو۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے پروردگار سے جاؤں گا اور قرآن کروں گا تو تمہاری بات جو ہے اس کی میں جو پہنچاؤں گا اس کی بارگاہ میں۔ لہٰذا گئے جناب موسیٰ، جانے کے بعد میں پہنچایا، جیسے پروردگار نے کہا ٹھیک ہے اگر وہ یہ چاہتے ہیں ان کی مرضی میں کام ہو، وہی زیادہ کو اپنی مصلحت سمجھتے ہیں کہ ہماری مصلحت جو ہے ان کی مصلحت سے اچھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس سال ہم وہی کریں گے جو وہ چاہیں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جو ہے کھیتی وغیرہ جو ہے جیسے ہی لگائی، اور اس کے بعد جو ہے مطلب جس وقت انہوں نے کہا اس وقت بارش ہو گئی، اور دیکھا تو بہت اچھی خاصی کھیتی بہترین ہوئی۔ اور جب کھیتی بہترین ہوئی تو جناب موسیٰ کی طرف کو دیکھ کے وہ قوم کا تو ایک مزاج ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی کبھی نبی کی مل جائے یا کسی ایسے انسان کی مل جائے جو ان کی ہدایت کر رہا تو اس کو تو اور غور سے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل تو بہت زیادہ ضدی قوم تھی اور بہت زیادہ خراب قوم تھی، لہٰذا وہ کس طرح نہ دیکھتے، لہٰذا جناب موسیٰ کی طرف کو دیکھ کے آنکھیں چلاتے دیکھا۔ موسیٰ ہم پہلے نہ کہہ دیتے کہ تمہارا پروردگار اگر ہماری مان لے تو ہماری کھیتی، اب جناب موسیٰ کیا جواب دے بیچارے؟ لہٰذا جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے پروردگار سے جاؤں گا، تم خوش رہو اور بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا یہ ہوا کہ وہ جو ہے کھیتی کر کے گھر آئے، اور آنے کے بعد میں بہت زیادہ اناج آیا، جس کے یہاں کسی کی ایک کوئنٹل ہوتا تھا مطلب اس کے یہاں جو 10 کوئنٹل آ رہا ہے، 15 کوئنٹل آ رہا ہے، لہٰذا بڑے خوش ہیں۔
کہا دیکھا موسیٰ اللہ اگر ہماری مان لے تو کتنا فائدہ ہو. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ ہوا کہ انہوں نے کھانا یہ شروع کیا. اب جیسے ہی کھاتے ہیں ویسے ہی مر جاتے ہیں یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے. جیسے ہی کوئی کھاتا ہے ویسے ہی بیمار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. اب آئے جناب موسیٰ کے پاس. کہا مجھے نہیں معلوم. بجا کے اپنے پروردگار سے معلوم کا پہنچے دور پہ جب پہنچے جا کے کہا پروردگار یہ کیا ہے اتنا اناج دیا. اس نے کہا موسیٰ یہی تو مصلحت ہے. ہم ہی تو جانتے ہیں کہ کون سی بارش زہر کو دھونے کے لیے ہے, کون سی بارش زہر کو دھونے کے لیے نہیں ہے. کس وقت جو ہے بارش کا موسم ہے, کس وقت ہمیں جو ہے برسانا چاہیے. لہٰذا ان کو اگر یہ معلوم ہوتا تو پھر خدائی نکلنا ہوتی, ہماری کیوں ہوتی. ہم جانتے ہیں مصلحت ہماری کہاں پہ بارش کرنے پہ ہے, کہاں پہ بارش کرنے پہ نہیں ہے. لہٰذا ان سے کہو کہ یہ تمام کا تمام اناج جو ہے جا کے جو ہے سمندر میں ڈال دیں, ندی میں ڈال دیں, کہیں بھی ڈال دیں, مگر اس میں سے ایک دانہ نہ کھائیں. تو آپ نے دیکھا کامیاب زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ کی راہ پہ چلنے کے بعد اس کے راستے پر اس کی مشیت کے تحت ہو. وہ کامیاب زندگی, وہ کامیاب زندگی نہیں جس میں ہم اپنی مرضی چلیں. لہٰذا اگر ہمیں بھی اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا ہے تو اپنی رائے سے نہیں, معصومین کی رائے سے, حدیث کی رائے سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے سے, ان کی سیرت پر چل کر اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے بعد ہی کامیاب زندگی ہو سکتی ہے. ہماری اپنی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں جو اللہ کی مرضی کے تحت ہو. پھر جو ہے پروردگار کی جب مرضی کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں تو وہاں سے آواز آتی ہے ما تشاءون الا یشاء اللہ. یہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.